بہت عرصہ پہلے ایک رحم دل شخص کے پاس ایک باغ تھا۔ اللہ نے اسے 3 بیٹوں سے نوازا تھا۔ جب کبھی باغ میں فصل آتی وہ پہلے غریبوں کا حق نکالتے، پھر باقی پھل بازار میں فروخت کر دیتے۔ جب فصل تیار ہوتی تو غریب، مسکین اور یتیم لوگ اس باغ کے دروازے پر آ جاتے اور وہ نیک شخص خوشی خوشی انہیں ان کا حصہ دے دیتا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ہر سال ان کے باغ کی برکت اور پیداوار پہلے سے بڑھ جاتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن وہ نیک انسان اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ باپ کے انتقال کے بعد باغ تینوں بیٹوں کو مل گیا۔ فصل کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حساب لگانا شروع کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ اگر غریبوں کو حصہ نہ دیا جائے تو منافع کئی گنا بڑھ سکتا ہے۔ ان کے ذہن میں ایک ہی خیال تھا، اگر اس بار غریبوں کو کچھ نہ دیا جائے تو ساری فصل ہماری ہوگی۔ وہ بھول چکے تھے کہ جس باغ میں برکت تھی وہ صرف پھلوں کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ نیک دل باپ کی سخاوت کی وجہ سے تھی۔ رات بھر تینوں بھائی اپنے منافع اور دولت کے خواب دیکھتے رہے۔ وہ کل کے منصوبے بنا رہے تھے، مگر ایک بات بھول گئے۔ انہوں نے اپنی خواہش تو بیان کی، لیکن یہ نہ کہا انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے۔ مگر آسمان پر ان کے لیے ایک اور ہی فیصلہ لکھا جا چکا تھا۔ رات گہری تھی، تینوں بھائی بے فکر سو رہے تھے، مگر اسی رات اللہ کا فیصلہ نازل ہو گیا اور ایسی آفت آئی جس نے پورے باغ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ صبح ہونے سے پہلے سرسبز باغ ویران ہو چکا تھا۔ سورج نکلنے میں ابھی وقت تھا۔ تینوں بھائی خاموشی سے اپنے باغ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے بھر وہ ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہے کہ آج کسی محتاج کو اندر نہیں آنے دینا۔ لیکن جب وہ پہنچے تو ان کے قدم رک گئے۔ سامنے باغ نہیں، ایک بڑا میدان تھا۔ وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ اللہ کو یاد رکھو۔ تب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے اعتراف کیا، بے شک ہم ہی ظالم تھے، لالچ نے ان سے شکر چھین لیا تھا۔ یہ کہانی ایک باغ کی نہیں بلکہ ہر اس نعمت کی ہے جو آج ہمارے پاس ہے۔ اللہ کرے ہم اس کی قدر اس دن سے پہلے کر لیں جب وہ ہم سے چھین لی جائے۔